السلام علیکم، سیریٹن میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا پازیٹیولی کنٹریبیوشن ہو اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا ہو. ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ بیہیو کریں. ہم سب چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، بٹ ہم خود جب کسی اور کے ساتھ اچھی طرح بیہیو نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی اور سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. خود ایک اچھی اگزامپل سیٹ کریں، اور اگر ہم سب فیصلہ کر لیں کہ ہم اچھا پیش آنے کی کوشش کریں گے اور اپنی طور پہ اپنی جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے پازیٹیو رہنے کی، پازیٹیولی بیہیو کرنے کی، ریسپیکٹفلی بیہیو کرنے کی، تو سوچے دنیا اور زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے. پروگرام کا آغاز ایک اچھے پازیٹیو نوٹ پہ کرتے ہوئے ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کل جیسے امت مسلمہ پر حالات چل رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت استغفار کا اہتمام کریں، کثرت استغفار کا اہتمام کریں. آج ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے. افسوس، ہم دنیا والوں سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن جس کے قبضے میں ساری انسانیت کی مدد ہے ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے. اس لیے میں حکمرانوں سے بھی التماس کروں گا کہ آپ اجتماعی توبہ کی طرف اس امت کو لگا لیں، کہ اجتماعی توبہ کریں کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. انشاءاللہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور شو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ دن کے شروع میں جو آپ کے خیالات، سوچ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہی آپ کے باقی کے دن میں ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ صبح کے وقت اچھی چیزیں سوچیں، اچھے خیالات ہوں اور اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. کہیں پر اگر آپ تھوڑا ڈس اپوائنٹڈ بھی محسوس کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ صبح کے وقت اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دن کی طرف مت بڑھیں، بیکاز جب صبح ہم پریشان ہوتے ہیں، اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کافی باقی دن میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ پریشان کر دیتے ہیں، بیکاز آپ مینٹلی فریش محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیشہ دن کے آغاز میں اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کیا کریں. اسی کے ساتھ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جس میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے، ٹوڈیز ویدر. تو جی جانیں گے موسم کی صورتحال فیصل آباد شہر کے حوالے سے. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. جی بالکل. فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی مطلب جزوی طور پر جو ہے وہ صاف رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی جو شدت ہے اس میں بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیصل آباد میں موسمی تبدیلیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو جاری ہے. کبھی دن کے آغاز میں جو ہے وہ گرمی شدت اختیار کر لیتی ہے، تو وہیں شام کے وقت میں ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس وقت کے موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے 37 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 60% ہے، جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ صرف 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. پچھلے کئی دنوں سے شہر فیصل آباد میں جو ہے تیز ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو رہا ہے. لیکن آج جو ہے آج کے دن میں ہوائیں جو ہیں وہ بھی کسی حد تک ساکن ہیں، اس قدر نہیں چل رہی کہ موسم جو ہے اس کے درجہ حرارت میں کمی آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے شہر فیصل آباد کو ابھی تک بارش کی کوئی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں سنائی گئی. تو تاحال جو ہے آئندہ چند دنوں میں بھی فیصل آباد میں جو ہے بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ موسمی تبدیلیاں جو ہیں ان کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے فیصل آباد شہر کا موسم دن بدن تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فائنلی ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں. آف کورس جب بھی ہم گرمیوں کی شدت دیکھتے ہیں فیصل آباد شہر میں، ہمارے پنجاب میں، تو اس کے بعد بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ سردیاں بس کس طرح سے جلدی سے آ جائیں. آلریڈی ٹمپریچر 40 سے 30 میں آ چکا ہے، وچ از ریئلی گڈ، اور تھوڑا بہتر محسوس ہونے لگا ہے. اگر آپ پہلے سفوکیشن آپ کو موسٹ جگہوں پہ محسوس ہو رہی تھی نا، آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی تبدیل ہو رہا ہے دن بدن. تو اچھی بات ہے، جلد از جلد سردیاں آ جائیں اور ہم کچھ مہینوں کے لیے ایٹ لیسٹ فیصل آباد شہر میں بھی تھوڑا سا ریلیکس کر سکیں، موسم کو انجوائے کر سکیں. اسی کے
साथ आगे बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे फैसलाबाद शहर के टॉप स्टोरीज के हवाले से। तो जी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज, जिसमें ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद शहर में इस वक्त क्या सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और हमारी पहली टॉप स्टोरी, सरकारी स्कूलों में उस्तादज़ा की कमी, तलबा को मुश्किलात का सामना। करियर का इंतखाब कैसे किया जाए, तलबा के लिए करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी। जी ये थी हमारी आज की दो टॉप स्टोरीज। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है जिनसे गुफ्तगू करेंगे इन स्टोरीज के हवाले से। जहांगीर अशरफ हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जैसे मैं बात करी थी कि हमारी कोशिश रहती है फैसलाबाद शहर के हवाले से हमेशा इंपॉर्टेंट स्टोरीज को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें और उसके बाद डिस्कशन कर ब्रेक डाउन करें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। हम पहले भी शो में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से टीचर्स की तादाद कम होने की वजह से स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनके एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रही है, 50 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा है, तो उसकी क्वालिटी क्या रह जाएगी उसकी टीचिंग की? क्या वो इंटरेक्ट कर पाएगा वन ऑन वन किसी बच्चे के साथ? और जहांगीर अगर हम देखते हैं इस वक्त इस सिचुएशन को टीचर्स के साथ, क्या नंबर्स हैं और एक टीचर के पास कितने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है? फातिमा देखिए, अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें आपको पता है कि जब तक कोई एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं होगा तो बच्चों की जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो सफ़र होगी। इस हवाले से गवर्नमेंट स्कूल सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं क्योंकि वहाँ पर टीचर्स की तादाद ही आज तक पूरी नहीं की जा सकी। जितनी डिमांड है उससे बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स की सीट्स खाली हैं। हुकूमत टीचर्स की सीट क्रिएट कर देती है कि फैसलाबाद में इतने टीचर्स चाहिए, लेकिन अपनी क्रिएट की गई सीटों पर जब टीचर्स की तैनाती की बात आती है तो उसमें हुकूमत फेल नज़र आई। और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट बल्कि हर गवर्नमेंट माजी में फेल नज़र आई कि बच्चों को टीचर्स प्रोवाइड करे। अब देखें, ये एक अलग पहलू है कि एक क्लास में 100 बच्चा पढ़ा रहे हैं टीचर और बहुत ज़्यादा बर्डन है। अलमिया यह है कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर एक टीचर 2-2 क्लास को, 3-3 क्लासेस को एट द सेम टाइम पढ़ाने पर मजबूर है। अब देखिए, 100 बच्चों को एक ही लेक्चर देना वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन आप कंसिडर करें कि सामने 3 क्लासेस बैठी हुई हैं और उनको बारी बारी 3 लेक्चर देना, डिलीवर करना, तो ये भी कितना समझता हूँ कि बोझ है, बर्डन है हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स पर। अब सबसे ज़्यादा बात करें तो हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज हैं स्कूल्स की, बल्कि अब हायर सेकेंडरी भी आ गए तो 4 हो गई। एक वो स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनमें सिर्फ 5वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है और सबसे ज़्यादा तादाद उन्हीं स्कूल्स की है क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आप स्टडी में ऊपर जाते जाएँ इदारों की तादाद कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और उसके बाद हाई स्कूल हैं और उनसे सबसे कम हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसमें सबसे चूंकि प्राइमरी पोर्शन जो है हर बच्चे ने उसमें जाकर इंगेज होना है। अब उस बच्चे को अगर पता चले और पेरेंट को पता चले कि जहाँ पर 6 क्लासेस हैं और टीचर पढ़ाने के लिए 2 हैं, 3 हैं, यहाँ मैक्सिमम 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी के सारे टीचर मौजूद हैं जितनी क्लासेस हैं, क्योंकि अगर 6 क्लासेस हैं प्राइमरी सेक्शन में तो कम से कम 6 टीचर तो हों। आप कंसिडर करें कि वो स्कूल जहाँ पर 2 टीचर हैं या 3 टीचर हैं वो 6 क्लासेस को किस तरह मैनेज करते होंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है एजुकेशन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पर कि वो आज प्राइमरी स्कूल टीचर्स को पूरे नहीं कर सका। अब देखें, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी सिर्फ प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल करते हैं क्योंकि आगे एलिमेंट्री स्कूल या हाई स्कूल उनसे देहात से दूर होता है और वो प्राइमरी के बाद किसी स्कूल जाते ही नहीं हैं, बिलखसूस बच्चियाँ, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हम अपनी फीमेल जो हमारे बच्चे हैं उनको दूर नहीं भेज सकते, तो हमारे करीब कोई स्कूल होगा तो हम पढ़ा लेंगे। तो करीब सिर्फ प्राइमरी स्कूल हैं, हर जगह पर हाई स्कूल नहीं है, हर जगह पर एलिमेंट्री स्कूल नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल तो बिल्कुल महदूद हैं जो कि तकरीबन 62 हैं पूरे फैसलाबाद में। हाई स्कूल जो है तकरीबन 500-600 के करीब हैं। तो इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि कम से कम प्राइमरी तक बच्चे को पढ़ा लें, लेकिन प्राइमरी तक वो जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं और स्कूल में 3 होंगे टीचर, 2 टीचर होंगे, तो वहाँ पर आप इमेजिन करें कि 6 क्लासेस को पढ़ाने के लिए जब 2 टीचर होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन क्या होगा और बच्चों को 5 साल 6 साल क्या एजुकेशन वहाँ पर डिलीवर की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल्स की अपनी नीड है, एलिमेंट्री स्कूल की अपनी नीड है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हमारे प्राइमरी स्कूल जहाँ पर 6 क्लासेस हैं वहाँ पर एटलीस्ट
6 ٹیچر کیے جائیں. کیونکہ اب دیکھیں وہاں پر اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک 100 بچوں کو ایک ٹائم میں پڑھانا وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے، لیکن ایک ٹائم میں 4 3 کلاسز کو اکٹھے ڈیل کرنا وہ اس سے زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے ٹیچر کے لیے. اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہی آتا ہے کہ بچے صرف پرائمری تک، کیونکہ وہاں پر فیل کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو جو بچہ آ گیا اس نے پرائمری 5ویں کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے جانا. اینڈ آف کورس ایک ریزن ہے کہ ہمارے جو کرنٹ گریجویٹس ہیں وہ ڈیل نہیں کر پاتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، بیکاز ان کی کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کے اندر، کوالٹی آف ایجوکیشن کے اندر پہلے تو یہ کہ بہت کم بچے میٹرک تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آف کورس وہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ تعداد اور زیادہ لمیٹڈ اور کم ہوتی جاتی ہے، موسٹلی بیکاز ان ایریاز کے اندر اسپیسیفکلی کوالٹی آف ایجوکیشن موجود نہیں ہوتی. بہت سارے بچے جو کہ میٹرک تک پہنچ بھی جاتے ہیں، 9th 10th یا 8th میں پہنچتے ہیں، تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ اس طرح سے ہے ہی نہیں، ہماری جو اسکل سیٹ ہے یا جو بھی انفارمیشن نالج ہمیں چاہیے 9th یا 10th کے ایگزامس میں بیٹھنے کے لیے وہ ہماری پراپرلی کی ہی نہیں گئی. یہاں تک کہ بہت سارے بچے بیسک اردو تک نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گورنمنٹ اسکولس کی پوزیشن یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ ایک بچہ جو کہ پرائمری میں ہوتا ہے یا آگے بڑھتے ہوئے اپنی پوری کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس بیسک اسکلز نہیں ہوتی، بیسک ریڈنگ اسکلز نہیں ہوتی، بیسک نالج نہیں ہوتی، میتھمیٹیکل اسکلز نہیں ہوتی، تو آگے جا کے اس نے کس طرح سے 9th 10th کے ایگزامس یا FSC کے ایگزامس کے اندر کس طرح سے وہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے جو کہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی سب سے زیادہ 9th 10th سے بالکل پہلے، یعنی کہ 8ویں 7ویں 8ویں کے درمیان آپ کو سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ملے گا، جس میں بہت سارے بچے صرف اپنی نالج میں کمی یا اپنی جو اسکل سیٹ ہے اس کو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید ہم نہیں آگے بڑھ پائیں گے، اور وہ وہیں پہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں اب جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. صداقت حسین لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پرائیویٹ اسکول الائنس ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح جہانگیر سے بھی بات ہو رہی تھی اسپیشلی گورنمنٹ اسکولس کے حوالے سے، آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ریزن، ہم تو صرف اینالائز آف کورس کر سکتے ہیں کہ اچھا جی یہ ریزن ہو سکتا ہے یا فلاں ریزن ہو سکتا ہے، بہت سارے بچوں کے پاس بیسک ریڈنگ سکلز، بیسک انالیٹیکل سکلز موجود نہیں ہوتی، اور وہ 9th 10th تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ آگے پرفارم نہیں کر پاتے، آگے وہ کلیئر نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کہاں پر لیک کرتی ہیں چیزیں جو وہ بیسک سکلز، بیسک ریڈنگ سکلز تک ان بچوں کے پاس موجود نہیں ہوتی؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے آج ٹاپک اس کا انتخاب کیا ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا ٹیچر پہ، اور نمبر 2 آپ کا جو سسٹم ہے اس پہ. سب سے پہلے تو جو آپ کا ٹیچر ہے وہ اس میں یہ تمام سکلز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ٹیچرز کے پاس یہ سکلز ہوں گی دین وہ آگے ڈیلیور کر سکے گا بچوں تک. تو جب ٹیچر ہی ہمارا را ہینڈ ہے ان تمام چیزوں سے، تو پھر یقیناً بچے تو جو ہیں وہ بالکل ہی یہ سارا کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. اور جو ہمارا سسٹم میں وہ رٹا سسٹم ہے ہمارا ابھی تک چل رہا. یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک گو کہ اب سنگل نیشنل کریکلم آیا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی بہت سارے سکم موجود ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا عجلت میں بنا ہے اور اس میں ابھی گنجائش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. تو جب تک یہ رٹا سسٹم رہے گا تب تک ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا ہے، جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ 5th تک بچے جو ہیں وہ ان سکولز میں تعداد ان کی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد جب یہ 6th 7th میں جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس چونکہ وہ سکلز کی کمی ہوتی ہے، تو 7th 8th میں جا کے یہ بچے اسی چونکہ بیس ان کی رٹا سسٹم پہ ہوتی ہے تو وہاں جا کے یہ پھر تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، تو یہ ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہوگا. آپ خاص طور پہ جو پبلک سیکٹر کے ٹیچرز ہیں کہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں ٹریننگ کے لیے، اور ایک بہت بڑا فنڈ بھی موجود ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس تو یہ فنڈز کی کمی ہے، اس لیے وہ ذرا جو ٹریننگ ان کی یہ ورکشاپس ہوتی ہیں وہ کم ہیں. گورنمنٹ کے پاس تو یہ سارے سورسز ہیں. اگر گورنمنٹ چاہے
تو وہ اپنے ٹیچرز کے لیے ایسی ٹریننگ ورکشاپس کا اہتمام کر سکتی ہے جس میں ان ٹیچرز میں وہ سکلز پیدا کی جا سکتی ہیں اور ٹیچرز کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ رٹا سسٹم کو ختم کر کے ایکٹیویٹی بیس ایجوکیشن کو متعارف کروائیں. جب ایکٹیویٹی بیس ایجوکیشن ہوگی تو پھر یہ سسٹم ختم ہوگا رٹے والا اور بچوں میں آگے بڑھنے کی ایک شوق اور صلاحیت بڑھے گی. تو یہ دو ہی چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں، ٹیچرز کو اور اپنے سسٹم کو. اور تیسرا جو ایک ٹرائنگل ہے وہ ہے پیرنٹس کا، اور پیرنٹس کو بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا. جو بچوں کو ایک ٹیوشن کا، اکیڈمیز کا ایک ٹرینڈ جہاں پہ چل پڑا ہے، اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی. وہاں پہ بھی یہی سسٹم چل رہا ہے. تو جب یہ اکیڈمیز کا اس کو ہم ختم کریں گے اور بچوں کو ایکٹیویٹی بیس پہ لے کے آئیں گے، پھر بچوں میں سکلز بھی پیدا ہوں گی، بچے کو آگے بڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور ہمارے ریزلٹس بھی بہتر ہوں گے. the way I look at it, I think پیرنٹس کے انپٹ میں ہاں یہ ضرور ہے شاید کہ ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا کئی دفعہ سسٹم اتنا بدل جاتا ہے اوور ٹائم کہ پیرنٹس اتنا انوالو نہیں ہو پاتے کمپیریٹیولی جتنا وہ ہونا چاہتے ہیں یا چاہیے ان کو. سو آئی ڈو فیل لائک کہ وہاں پہ آف کورس چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے. بٹ جس طرح سے آپ اکیڈمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آئی تھنک کہ ایک زیادہ تر ٹیچرز کی طرف سے اس کو انکریج کیا جاتا ہے، یا اسکول میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے جو ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز، جس کی وجہ سے بچوں کو لگتا ہے کہ ان کو انڈیویجول اٹینشن نہیں مل پا رہی ہے، انڈیویجولی جتنی ان کو چاہیے ٹیچر کی ہیلپ اتنی ان کو نہیں مل پا رہی. اگری کریں گے جہانگیر اس بات سے؟ فاطمہ دیکھیں، اکیڈمی کلچر ہمارا جو پروموٹ ہوا یہ ہمارے ایگزام سسٹم کی وجہ سے ہوا. ایگزام سسٹم جب سے اس کو رٹا سسٹم، آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہ دور بھی تھا جب بچوں کے مارکس جو ہیں وہ فرسٹ ڈویژن یعنی کہ 60% کو بہت زیادہ ہائی اچیور سمجھا جاتا تھا کہ جو 60 کراس کر جائے وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تب اکیڈمیز کلچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. جب سے یہ مارکنگ کی دوڑ چلی اور معروضی ملٹیپل چوائس کویسچن عام ہو گیا، اس میں زیادہ انوالو ہو گیا، پیٹرن چینج ہو گئے. یہ زیادہ کوئی پرانی بات نہیں کہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ تب جب سبجیکٹو زیادہ ہوا کرتے تھے، آبجیکٹو کم ہوا کرتے تھے. اب سارا آپ کا پیپر سمجھیں کہ آبجیکٹو ٹائپ ہی ہے، اس میں یس نو اور 2 3 نمبر کے سوالات اور میکسیمم 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے. وہ دور بھی تھا جب ایک سوال 20 نمبر کا لکھنا پڑتا تھا بچوں کو، اور تب آپ کو لکھتے ہوئے پتہ چل جاتا تھا، اور لکھنے والے کو جب جج کیا جاتا تھا تو آپ کے 100 میں سے 60-70 نمبر میکسیمم، اور میکسیمم 80 سے اوپر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ 80% سے اوپر کسی کے نمبر آ جائیں، کیونکہ فرسٹ ڈویژن کو بہت زیادہ ہائی اچیومنٹ سمجھا جاتا تھا کہ 60% سے اوپر. اور میکسیمم ٹیچرز نے بھی ایک ڈیڈ لائن لگائی ہوتی تھی کہ ہم نے اگر 20 نمبر ہے تو اس میں سے 16 سے زیادہ نہیں دینے اس کو کویسچن میں سے. لیکن اب کیا ہے، اب تو آپ ایک نمبر نہیں کاٹ سکتے نا، 100 میں سے 100 بچوں کے نمبر آ رہے ہیں. اور ریزن کیا ہے، وہ صرف رٹا ایسا لگایا جا رہا ہے اور ہمارے سسٹم میں. اور اکیڈمی کلچر اس لیے کامیاب ہوا کہ اکیڈمی والے جب دیکھیں آپ 10 بار اس کو گو تھرو کروا دیں گے ایک چیز سے، وہ تو آپ کو رٹائی ہو جائے گی. اور اکیڈمیز میں جب 2 3 دفعہ ریپیٹ کورس کروایا جانا، ان کو ٹیسٹ لیا جانا، وہ بچے اتنا وہ اس کو رٹا سسٹم میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ پیپر سامنے آتے ہی ٹک 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 وہ سارے آپشنز جو انہوں نے پہلے کئی بار فل کیے ہیں وہ ہو جاتی ہیں ان سے فل. اور وہ صرف میموری کا ٹیسٹ ہے. وہ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے مارکس آ رہے ہیں نا وہ کسی کی کمپیٹنسی ہے. وہ صرف رٹا سسٹم ہے کہ کس کا بچے کا رٹا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ اتنے زیادہ اچھے نمبر لے جا رہا ہے. اور کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل وہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اور اس سال جب چونکہ 20% کنسیپچول کویسچن ایڈ کیے گئے تو 9th کا رزلٹ اتنا برا آیا کہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ کتنا فلاپ ہے. اگر 100% ہی آپ کا کنسیپچول پیپر دے دیا جائے تو ہم جو 100 میں سے 100 لے رہے ہیں نا ان میں سے بھی اکثر کی چھٹی ہو جائے. بالکل. اینڈ اس میں آئی تھنک جب یہ پیٹرن بدلتے ہیں ونس اگین مجھے لگتا ہے بچوں کی اس میں بہت کم رسپانسبلٹی ہے، بیکاز یہ ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی کلاس میں اگر 20 بچے ہیں تو ان 20 بچوں میں سے جتنی بھی % کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے، یہ ٹیچر کی بھی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. صرف بچے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ٹیچر نے پڑھانا ہے، ٹیچر نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے.
चलिए चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज एजुकेशन के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज़ जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में, प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये भी बताना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जब हम पाकिस्तान में जो रीसेंट सैलाब आए हैं उनके बारे में बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि हम ना सिर्फ ये कि एक नेचुरल डिज़ास्टर था बट ऑल्सो कि हम इसको बेहतर तरह से मैनेज नहीं कर पाए। रिलीफ एफर्ट्स ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि लोगों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से एंड एजुकेशन सेक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं। एंड ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम शायद उस बिल्कुल नेचुरल डिज़ास्टर को हम मैनेज बेटर नहीं कर पाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वक्त आया तो हम सब एक साथ खड़े हुए। हम सब अपने मुल्क को बचाने के लिए जहां तक हो सकता था मदद करने के लिए उन लोगों की, उन इलाकों में जो लोग हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फ्लड का इम्पैक्ट हुआ है, बाकी पूरा पाकिस्तान एक साथ खड़ा हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है और ये शो करता है कि चाहे जितने भी मसाइल हों, हम एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी हैं, सब एक हैं। और जब वक्त आता है तो हम ये नहीं सोचते कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, किस प्रोविंस से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, बट सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। ये ज़रूर बताएगा सदाकत साहब, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स किए गए फ्लड रिलीफ के लिए, मिशंस के लिए, अगर आप ज़रूर बताएं इस बारे में। जी जी ज़रूर। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से फ्लड रिलीफ के लिए बड़ा काम किया गया है और इसमें ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स अलायंस ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के ये सैलाब ज़दगान के लिए डोनेशंस और इस तरह की और चीज़ें जो हैं वो शामिल की हैं। सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की तरफ से अब तक जो सामान भेजा जा चुका है वो तकरीबन 6 ट्रक है और ये लाखों मालियत का सामान है। और इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले 6 ट्रक किए हैं और इसमें ख़ास तौर पे मैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख, जिन्होंने बहुत दिलचस्पी ली है इसमें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सक्खर, राजनपुर, सवात के लिए तकरीबन अभी तक 40 ट्रक बेचे और उसमें 6 ट्रक जो हैं सामान के, जिसमें फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो शामिल हैं, वो प्राइवेट किए हैं। और मैं ख़ुद भी राजनपुर, जानपुर और दाजल गया हूँ, ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट किया है वहाँ पे जाके और वहाँ के हालात देखे हैं। इंतहाई दुख हुआ वहाँ के हालात उन लोगों को देख के कि जिस हालत में वो अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मौका है कि हम उन अपने सैलाब ज़दगान भाइयों बहनों की वो मदद करें। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इस बार जितना ज़्यादा सैलाब आया और जितनी ज़्यादा तबाही हुई है, उतने ही जो है वो हमारी कौम ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी तो उनको ज़रूरत थी फूड आइटम्स की, तो वो उन तक पहुँच चुकी है। अब ये काम जितना सैलाब आ चुका है या जितनी तबाही हो चुकी है, जो मैं ख़ुद अपनी आंखों से देख आया हूँ, और इंशाअल्लाह आज हम एक और ट्रक भेज रहे हैं डेरा इस्माइल खान के लिए। वहाँ भी मैं खुद जाऊँगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ज़रिए भेजा जा रहा है। तो जो मैं खुद वहाँ देख आया हूँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं होगा कि हम उनको फूड आइटम्स भेजें। इसके बाद उनकी ज़िंदगी नॉर्मल करने के लिए उसको दोबारा से वो अपनी शामिल हों इस ज़िंदगी में, जैसे उनके घर तबाह हो चुके हैं और बाकी चीज़ें उनकी जो तबाह हो चुकी हैं उसके लिए भी उनको ज़रूरत होगी। हमारी कौम को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि चूँकि ये सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, इतना नुकसान हो चुका है, तो हमें अपने तौर पे इस काम में हिस्सा लेना होगा और उन सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जब तक वो अपनी ज़िंदगी की बहाली नहीं हो जाती उनकी, हमें तैयार रहना चाहिए उनकी मदद के लिए। तो प्राइवेट स्कूल्स अलायंस जो है वो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के शाना बिशाना है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के शाना बिशाना है और ख़ास तौर पे उन सैलाब ज़दगान के लिए हासिल है। एंड यही मैं कह रही थी कि जब हम स्पेशली पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं
یا پاکستان کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک صحیح ایگزامپل سیٹ کرنے کی. اینڈ آئی تھنک آپ کے جو ارلی ڈیولپمنٹل ایئرز ہوتے ہیں جو آپ کے 7 سال کی عمر تک ہے, اس کے بعد جو آپ ایز اے ٹین ایجر جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہو زندگی کو, اسکول لائف میں جو آپ ٹیچرس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہیں سے آپ اپنی بیسک ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز ایکچولی میں آپ کی بن جاتی ہیں اور وہی آپ کیری آن کرتے ہیں زندگی کے اندر. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ابھی سے سیکھ رہے ہیں اپنے سے بڑھ کر سوچنا, اپنے سے آگے سوچنا, ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے, انسان ہونے کے ناطے ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. جہانگیر, کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ بہت امپورٹنس دی ہے ہمارے پلیٹ فارم نے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے بچوں کو یا جو اس وقت پرائمری اسکول میں سیکنڈری اسکول میں اس وقت جو پڑھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے وہ اویئر ہیں ان ٹرمز آف کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کیا پوٹینشیل آپشنز اویلیبل ہیں؟ اچھا, اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ نہ صرف ایجوکیشن بلکہ ہر سیکٹر میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. رولز ریگولیشنز ان کی وائلیشن اکثریت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی لوگوں کو. اور جس طرح ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ہمارے ہاں میٹرک, انٹر, اس کے بعد ایون بی ایس کی سلیکشن کے بعد بھی بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے یہ چوز جو سبجیکٹ کیے ہیں یہ میری جو اپنی ذات ہے اس سے ریلیونٹ ہیں یا نہیں, جس کے نتیجہ ہمیں بہت زیادہ ان امپلائمنٹ کی صورت میں ملتا ہے جب وہ بچے ڈگریاں کر جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی. اب دیکھیں, سٹارٹ سے ہی آپ کا ٹریک غلط ہے, آپ نے جانا کہیں اور ہے, آپ کی کیپیسٹی کوئی اور ہے, آپ بننا کچھ اور چاہتے ہیں, آپ داخلہ کہیں اور لے رہے ہیں, پڑھ کچھ اور ہے. ہمارے ہاں جو ڈگریاں ہیں وہ دیکھا دیکھی کی جاتی ہیں, بڑوں کے کہنے پہ کی جاتی ہیں, انفلوئنس ہو کے کی جاتی ہیں کہ جب میرے کزن نے ایف ایس سی کر لی, میرے فلاں نے سائنس پڑھ لی. اب دیکھیں, سائنس ہر پیرنٹ کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ سائنس پڑھ جائے. اچھا, کتنے پیرنٹ ایسے ہوں گے جو خوشی سے اپنے بچوں کو کہیں کہ میں نے بچے کو آرٹس میں آگے لے کے جانا ہے؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. ہر پیرنٹ کی یہ وش ہے کہ میٹرک اس کو سائنس کے ساتھ کروا دوں, آگے ایف ایس سی کرے نہ کرے, سب سے پہلی سٹیج ہے میٹرک ہمارے ہاں بچوں کی, جو ساری عمر اس کے ساتھ چلتی ہے. تو اس میں جب زبردستی بچے کو سائنس پڑھائی جاتی ہے تو اس کا رزلٹ آپ کو 9th میں نظر آ جاتا ہے. اب 9th کا رزلٹ رہا ہے 43%, 1 لاکھ سے زائد بچہ فیل ہوا ہے. اور آپ گزٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سپلیوں کی لائنوں میں سائنس کے سبجیکٹ ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایو, ان میں سپلیاں زیادہ. یعنی کہ ہم نے بچوں کو زبردستی سائنس رکھوائی اور اس کا رزلٹ ہمیں گزٹ میں نظر آتا ہے ہر سال کہ بچوں کی سپلیاں جو ہوتی ہیں وہ میجورٹی سائنس میں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سنا کسی کو کہ وہ سوشیولوجی میں فیل ہو گیا, میٹرک میں اس نے سوشیولوجی رکھی تھی تو فیل ہو گیا؟ کوئی ہوم اکنامکس میں کوئی فیل ہوگی بچی, اس طرح سے اسلامیات میں کوئی بچی فیل ہوگی, ٹھیک ہے, اختیاری اسلامیات اختیاری میں فیل ہوگی, ایون عربی کوئی رکھ لے اس میں فیل نہیں ہوتا کوئی. اب بہت سارے اختیاری مضامین ایسے ہیں جس میں بچے فیل ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو, ہر بچے کو ہم کہتے ہیں سائنس پڑھ, سائنس پڑھ, سائنس پڑھ. اچھا, آرٹس والے جو سپلیاں آتی ہیں ان کی صرف میتھ میں آتی ہیں کیونکہ وہ صرف میتھ میں تھوڑا سا ویک ہوتے ہیں موسٹلی, یا انگلش میں یا میتھ میں. لیکن سائنس والے بچوں کی سپلیاں آتی ہیں 4-4, 5-5. فزکس میں بھی وہ فیل ہے, کیمسٹری میں وہ فیل ہے, بایو میں وہ فیل ہے, میتھ اس کا نہیں اچھا, انگلش میں مسا پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بچوں پر جب اوور برڈن ان کو کر دیا جائے گا, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے سائنس پڑھنے کی, انہوں نے آگے, ہم نے کتنے سائنسدان بنا لیے نا سائنس پڑھا کے. ہمیں تھوڑا سا ججمنٹل بھی ہونا چاہیے نا پیرنٹس کو کہ یار ہم نے ادھر ادھر دیکھیں اپنے کہ کتنے سائنٹسٹ بنے. سائنس پڑھانے سے آپ کوئی انوویشن لے کے آئیں, کوئی نیا آئیڈیا لے کے آئیں, کوئی فیوچر میں کوئی نئی چیز بنا دیں. لیکن ہمارے ماضی میں دیکھ لیں کتنے بچے 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں, جو میں 15 سال کی بات کر رہا تھا کہ 15 سال سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نمبر گیم والا. اس سے پہلے سبجیکٹو زیادہ ہوتا تھا, نمبر گیم نہیں تھی. اب دیکھ لیں ان 15 سالوں میں بچوں نے 1100 میں سے 1100 یا 1090 نمبر تو کامن ہے نا, 1090 سے اوپر نمبر لینا. لیکن ان 15 سالوں میں آج وہ بچے کہاں کھڑے ہیں, میٹرک انٹر میں پوزیشن لے کے بچہ غائب ہو جاتا ہے, کہیں نظر ہی نہیں آتا کیونکہ وہ صرف رٹا سسٹم پہ نمبر لے کے ٹاپر بن گیا. اس کے بعد وہ بچہ کہاں ہے, اس کی کبھی کوئی ریسرچ کریں, کبھی کوئی یونیورسٹی اس پہ
کرے کام, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم صرف میٹرک پہ انٹر پہ بچے پہ انویسٹمنٹ کر کے اس کو ڈگریاں دلوا کے اس کو MBBS میں ڈال دیتے ہیں. اس کو پھر ہم کہتے ہیں اچھے ڈاکٹر نہیں بن رہے, اچھے انجینئر نہیں بن رہے. جب بچے کو کسی کے وش پر ڈاکٹر یا انجینئر بنایا جائے گا, اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں پیشن. اب ہر ڈاکٹر بننے والا پیشنیٹ ڈاکٹر نہیں ہوتا. ہر ٹیچر جو ہے پیشن کے ساتھ ٹیچنگ نہیں کرتا. ہر انجینئر پیشن کے ساتھ وہ انجینئرنگ میں نہیں آیا. میرے والد صاحب چاہتے تھے, میری والدہ چاہتی تھی, مجھے کسی ٹیچر نے کہہ دیا. مجھے ٹیچر کی تو بہت کم سنتے ہیں نا ہم لوگ. ٹیچر کہہ دیں نا کہ آپ کا بچہ سائنس والا نہیں ہے تو پیرنٹ اسے لڑنے کو آتے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو کیسے یہ کہہ دیا. وہ تو کہہ دیں نا کہ اس کو آرٹس پڑھا دیں, وہ شاید بہتر. اب دیکھیں, اب سائنس میں اگر بچہ 30-40%, 33% نمبر لے کے پاس ہو رہا ہے تو اس کا فیوچر کوئی نہیں ہے. آپ بچے کو ضائع کر رہے ہیں. بچے کے کوئی اور ہڈن ٹیلنٹ ہے, اس کو تلاش کریں, اس پہ محنت کروائیں. اگر سائنس میں آپ نے 40 نمبر 50 نمبر لے کے پاس ہونا ہے نا, تو اس سے اچھا ہے آپ آرٹس پڑھ لیں. لیکن ہم اس سچائی کو, اس تلخ حقیقت کو ماننے سے انکاری ہیں. اچھا جہانگیر, اس میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں فیلڈ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو اچھا پرووائڈ کر سکتے ہیں. آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر پیرنٹس اسی لیے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ہینڈل کر سکے, آگے جا کے اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی اپنی فیملی کے خود اٹھا سکتا ہوں. لیکن جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں, اگر آپ ایک اچھی زندگی, ایک اچھی لائف سٹائل جینا چاہتے ہیں تو صرف کچھ آپ کے پاس پوٹینشیلی آپشنز موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور پروفیشن میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارنی پڑے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کتنا ایسپیکٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے پریشر ڈالنے میں, ڈیسیجن لینے میں کہ سائنس پڑھا دیتے ہیں, اس سبجیکٹ میں بھیج دیتے ہیں, اس پر دیکھتے ہوئے کہ اچھا بچے کی زندگی آگے جو ہے, لائف سٹائل آگے جو ہے وہ اچھا گزرے؟ جی بالکل, یہ جہانگیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹرو ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. جب بچہ 9th میں آتا ہے تو پیرنٹس جو ہیں, ہر پیرنٹس کی خواہش ہے کہ میرا بچہ وہ سائنس سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھے, اور بچے بھی چاہتے ہیں کہ جی ہم نے سائنس سبجیکٹ ہی پڑھنے ہیں. لیکن وہی بات کہ چونکہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہمارے پاس, اس کا فقدان ہے. یہ تو بالکل انیشیل سٹیج سے ہونی چاہیے, نرسری پریپ سے ہی بچے کی مینٹل اپروچ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب سے نہیں ہے. جب ہم پڑھتے تھے انہی کلاسز میں, اس وقت بھی یہی شوق ہوتا تھا کہ ہم نے سائنس سبجیکٹس ہی پڑھنے ہیں. لیکن 9th میں آ کے جب وہ سائنس بچہ پڑھتا ہے, پھر رزلٹ آتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا, تو اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. یہ جو جاگیر صاحب نے کہا ہے کہ اسی جو رزلٹ آیا ریسنٹلی 9th کا, وہ بتا رہا ہے یہ سب ہماری غلطیاں جو بحیثیت ٹیچر ہم کرتے ہیں, بحیثیت پیرنٹس ہم کرتے ہیں, اور بحیثیت قوم کے بھی المیہ یہی ہے ہمارا. اور پھر جب وہ 9th یا 10th میں سائنس سبجیکٹس میں سپلی لیتا ہے, پھر وہ ڈسکریج ہوتا ہے. اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سٹیج پہ بچے کی کیا محسوس کرتا ہے بچہ, کس طرح سے اس کے فیوچر کو, اس کے اوور آل مورال کو امپیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جب ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا یا وہ کسی لائف کی سٹیج میں فیل ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی ہم نے آج گورنمنٹ اسکولس کی کرنٹ پوزیشن کے حوالے سے, کریئر کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ڈیسائڈنگ کہ آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں, اور کتنی خوشحال آپ کی زندگی اوور آل یا سیٹسفائڈ آپ کی زندگی گزرتی ہے ان ٹرمز آف یور پروفیشنل لائف. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ریسنٹ ریزلٹس کے اوپر بھی بیس کر آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, از ڈیلنگ ود فیلئر. جب آپ اپنی زندگی میں کسی بھی پوائنٹ پہ, اگر آپ میچور بھی ہیں, 25 پلس ہیں, 30 پلس ہیں, زندگی میں جب بھی آپ کو فیلئر ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہوتی ہے کہ فیلئر سے آپ ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں, آپ کو اس فیلئر سے کتنا فرق پڑتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو کنسٹرکٹیولی ڈیل کرتے ہیں, یا پھر آپ اس کو لے کر ڈپریس ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو مینج نہیں کر پاتے, اس کو پروسیس نہیں کر پاتے. اور بہت سارے لوگ اس پوائنٹ پہ رک جاتے ہیں, ایک فیلئر کی بیس پہ وہ اپنی لائف کے میجر ڈیسیجنس لے لیتے ہیں, جس کے بعد
وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اس میں بہت بڑا رول ہماری سوسائٹی کا ہے, اوور آل پریشر کا ہے, جہاں پر فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا بچوں کو نہیں سکھایا جاتا. اسکولنگ میں اگر آپ کا اچھا رزلٹ نہیں آتا ایک ٹیسٹ کے اندر, اس کی بیس کے اوپر آپ کے پورے اکیڈمک پرفارمنس کو ختم کر دیا جاتا ہے. جی وہ تو امپورٹنٹ ہی نہیں تھا. یہ جو ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ کے نمبر کم آئے ہیں, یا وہ ایک سال جہاں پہ آپ شاید اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے, وہی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو کہ آپ کی جو بھی باقی اکمپلشمنٹس ہیں. وہ ایک سبجیکٹ جس میں آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے, چاہے وہ سائنس ہو, آرٹس ہو, میتھس ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, ہمیشہ اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی ان کمپیریزن ٹو دا سبجیکٹس جس میں آپ اچھا پرفارم کر پاتے ہیں. اور صداقت صاحب, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بچوں کے مورال کو ڈاؤن نہ ہونے دینا. جو ریسنٹ ریزلٹس ہیں ان کی بیس پر بھی دیکھیں تو بہت سارے بچے سوچ رہے ہوں کہ شاید ہم نہیں پرفارم کر پائیں گے. جی جی, یہ بہت زبردست آپ نے کوشچن ریز کیا ہے. اس پہ ہم نے خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز الائنس کے فورم سے پچھلے 6-7 سالوں سے 8 سالوں سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. اب دوڑ لگی ہوئی ہے پوزیشنز کی, اور یہ اتنی خطرناک دوڑ ہے کہ اس میں آ کے بچے ڈسکریج ہوتے ہیں. آپ پوزیشن ہولڈر بچوں کو بورڈ کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی سطح پہ, پروونس کی سطح پہ ان کو انکریج کرتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جس طرح سے ان کو انکریج کر رہے ہیں, اور جو صرف 1 یا آدھے نمبر سے رہ گیا پوزیشن لینے سے, وہ کتنا ڈسکریج ہو رہا ہے, اور اس کی انکریجمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اس کو ہم بلا دیتے ہیں بالکل. اور یہ بچوں پہ ایک بہت برا اثر ڈال رہی ہے یہ چیز. ایک تو اس دوڑ کو ختم کرنا ہوگا. یہ جو ہم پوزیشن 1st, 2nd, 3rd ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جتنا ہم نے ان پوزیشنز کو کمرشل کر دیا ہے. ہم اپنے اداروں کے باہر ان پوزیشن ہولڈر بچوں کی تصویریں اور ان بچوں کے رول نمبر اور ان کے جو مارکس ہیں وہ لگا کے یقیناً ان کو عزت, احترام اور آنر دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں بالکل یہ پتہ نہیں کہ دوسرے بچے اس سے کتنے ڈسکریج ہو رہے ہیں. ہمارا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ضرور ان کو آپ آنر دیں, لیکن جو بچے 1-8 نمبر سے یا کچھ نمبر سے پوزیشن نہیں لے رہے, تو ان کی انکریجمنٹ بھی بڑی ضروری ہے. وہ کس طرح سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے الائنس کے پلیٹ فارم سے جو بچے بورڈ سے پوزیشن لیتے ہیں ان کے لیے, اور جو بچے پوزیشن کسی وجہ سے نہیں لے سکے, 1-2 نمبر سے رہ گئے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو بچے A+ گریڈ لینے والے ہوتے ہیں, یہ تقریباً ایک لیول کے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے ان کی آنر میں ایک ایسا پروگرام کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو میڈلز دیے جاتے ہیں, اور ان کو یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ آپ بھی وہی بچے ہیں جو پوزیشن لینے والے بچے ہیں. تو اگر گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح سے کیا جائے تو یقیناً وہ بچے جو ڈسہارٹ ہوتے ہیں, جو صرف اس وجہ سے ہی نیکسٹ جو اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم پوزیشن نہیں لے سکیں, تو ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے گی اور وہ اپنی ایجوکیشن کو مکمل کر سکیں گے, اور وہ بھی زندگی کے کسی مقام پہ اپنا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. جہاں پر کریئر کاؤنسلنگ کی ہم نے امپورٹنس کی بات کی, آئی تھنک اوور آل کاؤنسلنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بچے جب فیلئر کو پازیٹیولی پروسیس یا کنسٹرکٹیولی پروسیس کرنا جانتے تو نہ صرف وہ اسکولنگ کے دوران یا یونیورسٹی کے دوران, بٹ آلسو زندگی میں بہت سارے فیلئرز آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ اسکول سے ان کو یہ ٹریننگ دیں گے تو وہ آگے جا کے ایک اچھے انسان بھی بن سکیں گے, اپنا جو ایز این ایڈلٹ اپنی جو زندگی ہے وہ بہتر گزار سکیں گے. اچھا فاطمہ, یہ لودھی صاحب نے جو بات کی نا کہ ٹاپرز والی, کہ ان میں مایوسی اور ان میں پھر فرسٹریشن, اور ان میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیٹا پچھلے کچھ سالوں کا نکال کے دیکھا جائے, اور کہ جو بچے ٹاپر ہیں یا بہت اچھے نمبر لینے والے ہیں اور جو فیل ہونے والے ہیں, زیادہ مایوس آپ کو وہ نظر آتے ہیں جو اوپر والے ہیں, جنہوں نے بہت. اب دیکھیں ایک ایگزامپل ہے کہ ہمارے ہر ضلع سے ایک ٹاپر آ گیا سامنے, اس نے لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا. اپنے ضلع کا وہ ٹاپر ہے, وہاں پر جا کے اس نے 36 نمبر پہ ہونا ہے. دیکھیں کسی نہ کسی ضلع کے ٹاپر نے وہاں 36 نمبر پہ ہونا ہے, اور اس سے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے ضلع کا ٹاپر تھا, یہاں میرا 36واں نمبر آ گیا. کیونکہ وہ پورے پاکستان سے, پنجاب سے اکٹھے ہو رہے ہیں نا لوگ, تو پھر آپ کا صرف اپنے ضلع میں تھے آپ ٹاپر.
تو ہمارے ہاں 90% لینے والا بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ میرے نمبر میرے سے زیادہ آگے کسی دوسرے بچے کے. اچھا ان کو یہ نہیں دیتے کہ آپ اسی پہ خوش ہو, اسی کو انجوائے کرو اور اسی کو آگے لے کے چلو. ہمارے ہاں وہ بچے ایک ایک دو نمبر سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, مایوسی شروع کر دیتے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. 90% لینے والا بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے تیار نہیں کیا کہ آپ جہاں ہو اس پہ سیٹسفائی بھی ہو, اور آپ بہت سے لوگوں سے اچھے ہو. آپ صرف اوپر والے ایک دو لوگوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہو. آپ کے پیچھے جو آپ نے 1 لاکھ بچے کو چھوڑا ہے اس کو آپ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اچھا جو نارمل رینج والے ہوتے ہیں, کسی کی 1-2 سپلی آ گئی, وہ نارمل چل کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں اس کو نیکسٹ کلیئر کر لیں گے. لیکن ہمارے ہاں جتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اتنا زیادہ جو ٹاپر کے قریب والے بچے ہیں ان میں مایوسی زیادہ پھیل رہی ہے. اور 1-2 بچہ آگے نکل جائے تو تیسرا بچہ یا چوتھا بچہ جو ہوتا ہے وہ مایوسی کا شکار, ڈپریشن کا شکار. اور گھر والے بھی ایون کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں تو تم سے زیادہ نمبر لے گیا, حالانکہ اس کی اپنی پرفارمنس کو دیکھیں. اگر وہ 90% ہے, 92% ہے, اور کسی نے اسے 93% لے لیے, تو اس میں اس کو کیا قصور ہے کہ اس نے اپنی پرفارمنس بیسٹ دی, اور وہ بیسٹ 92 اگر دے رہا ہے یا 90% دے رہا ہے تو بہت بیسٹ ہے وہ. اس کے نیچے والوں کو دیکھیں کہ جو 80% بھی نہیں لے سکے. لیکن ہمارے پیرنٹس بھی اس کا کمپیریزن اس پر والوں سے کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں, صرف اپنے بچے پر فوکس کریں کہ اس نے کیا کیا ہے. کلاس کو چھوڑ دیں, اس کی کلاس میں کوئی ٹاپر ہے, کوئی فیلئر ہے, اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنے بچے کو دیکھیں وہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا, وہ جتنا ان پٹ دے رہا ہے اس کو رزلٹ اتنا مل رہا ہے نہیں مل رہا, اس پہ اس کو خوش ہونا, خوش رہنا سکھائیں, کانفیڈنٹ بنائیں. ہمارے ٹاپر جو ہیں وہ بعد میں فیلڈ میں کہیں نظر نہیں آتے, وہ مایوس نظر آتے ہیں, انہیں نوکریاں نہیں ملتی, وہ انٹرویو میں جا کے اتنا ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر پاتے, کیونکہ اس سے توقعات زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ ٹاپر ہیں, آپ سے توقعات زیادہ ہوں گی. ایک نارمل ایوریج اسٹوڈنٹ ہے, اس سے توقع اتنی ہی ہوگی, اسے کویسچننگ انٹرویو میں اتنے لیول کی ہوگی. لیکن ایک ٹاپر آپ کے سامنے انٹرویو میں آ جائے تو آپ کی توقعات بہت زیادہ ہوں گی, اور آپ اسے جب کویسچننگ کریں گے تو وہ بیچارہ فیل ہوگا, اور اس فیلئر کا جو اس کو بعد میں الٹیمیٹلی نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہے اس کے ٹاپ کرنے سے. ایکسپیکٹیشنز جب آپ بچے کے اوپر, اسپیشلی اتنے چھوٹے بچوں کے اوپر آپ ڈال دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ ہی پریشر ان کے اوپر کریٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اس میں پیرنٹس کو بھی بہتر اویئر ہونے کی ضرورت ہے, ٹیچرس کو بہتر اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ انڈیو پریشر, ان نیسیسری پریشر بچوں کے اوپر مت ڈالیں. اسپیشلی وہ بچے جو کہ 9th اور 10th میں پرفارم نہیں کر پائے ہیں اس سال جس طرح سے انہوں نے شاید پلان کیا تھا یا جس طرح سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو یہ ایک فیلئر آپ کی زندگی کا, فیلئر بھی میں نہیں کہوں گی, سیٹ بیک آپ کی زندگی کا, آپ کی پوری لائف کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے. اگری کریں گے اس بات پہ کہ آپ کی جو اکیڈمک پرفارمنس ہے صرف اور صرف اس کے اوپر آپ کا فیوچر ڈیپینڈ نہیں کرتا 100%. جی بالکل. دیکھیں نا, میں وہی بات ہے یہ والی جو سائنس اور آرٹس کی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو سائنس سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بناتے ہیں یا انجینئرز بناتے ہیں, اور وہ کتنے لوگ اس میں کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ سب کے سامنے ہے. آرٹس سبجیکٹ جو ہیں وہ اس میں دیکھیں کہ آپ کی جو شعبہ زندگی ہے اس میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں آپ آرٹس کے بعد جا کے اپنی عملی زندگی میں جا رہے ہوتے. تو یقیناً یہ ہمارا کیریکلم, یہ ہماری اکیڈمک, یہ اس کا ایک بڑا رول ہے آپ کی بچے پہ, اس کے فیوچر پہ اور اس کی زندگی پہ. یہ اس کی سلیکشن کرتے وقت ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے, اور وہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ شروع ہو جانی چاہیے اب, ورنہ ہمارا ٹیلنٹ بھی ضائع ہو رہا ہے اور ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ڈسہارٹ ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے سالوں میں جو ایک ریشو ہے اسٹوڈنٹس کی سوئسائڈ کرنے کی وہ بہت زیادہ رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سلیکشن غلط ہے, ہمارا انتخاب غلط ہے, ہمارے فیصلے غلط ہیں. اس میں مطلب ہم سب شامل ہیں, ہم پیرنٹس شامل ہیں, ٹیچرز شامل ہیں, بحیثیت قوم, پوری قوم اس میں شامل ہے. بالکل. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مل جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा फर्स्ट हाफ स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के हवाले से था, डिफरेंट इश्यूज जो कि हमारी एजुकेशन सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बात की। आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं, हमारा सेगमेंट होगा आज के भाव। जी हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं आज के रेट्स। लेकिन बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये फी किलो सस्ता होता दिखाई दिया, लेकिन ताहाल सस्ता प्रोटीन आवाम की पहुंच से दूर नजर आता है। एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा 393 रुपये फी किलो, जबकि ओपन मार्केट के अंदर बात करें तो 450 से भी ऊपर जो है फरोख्त होता मिलता है। जबकि अंडों की बात करें तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अपनी कीमत के ऊपर कायम 240 रुपये की मुल्की तारीख की बुलंद सतह के ऊपर है। सब्जियों की बात करें तो आज कम होती दिखाई दी हैं, फल बढ़ते दिखाई दिए हैं। आलू का छिलका 84 पे, आलू पुराना 52 पे है, आलू सफेद 34 रुपये किलो है। प्याज 5 रुपये किलो सस्ता हुआ है 120 से 115, टमाटर 10 रुपये सस्ते हुए हैं 150 से 140, अदरक चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है 240 से 245, लहसुन सफेद 10 रुपये सस्ता हुआ है 220 से 210, लीमू देसी 20 रुपये किलो महंगे हुए हैं 200 से 220, फूल गोभी 10 रुपये सस्ती हुई है 115 से 105, करेला 10 रुपये सस्ता हुआ है 120 से 110, मटर सब्ज 10 रुपये किलो महंगे हुए हैं 275 से 285, घिया तोरी 10 रुपये सस्ती हुई है 145 से 135, सेब काला कुल्लू जो है 5 रुपये किलो महंगा हुआ है 195 से 200 का हो गया है। अंगूर गोला 25 रुपये किलो महंगा हुआ है 160 से 185, अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये सस्ते होते हुए 310 से 300 रुपये हो गए हैं। अंगूर टॉफी 20 रुपये किलो महंगा हुआ है 200 से 220, चकोतरा 15 रुपये सस्ता हुआ है 195 से 180, जबकि मिठा 100 रुपये दर्जन महंगा होते हुए 250 से 350 पे चले गए। तो आज फल ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं, सब्जियों में कमी का रुझान है, जबकि सस्ता प्रोटीन अंडे और मुर्गी ताहाल आम आदमी की पहुंच से दूर दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से रेट्स मार्केट में तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड मोस्टली जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो डेली नेसेसिटीज़ की एडिबल्स हैं वो किस तरह से आप अब ख़रीद नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप इसको हमारे इस सेगमेंट को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर भी आपको कोई ओवर चार्ज कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे रेफर बैक कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कम्प्लीटली कि क्या रेट्स हैं मार्केट में, ताकि कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके कि आपको शायद पता नहीं है या आप रेट से आगाह नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात करें, लेकिन आई थिंक कई दफ़ा जब आप किस चीज़ से दूर हो जाते हैं तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा समझ में आने लग जाती है। इवन अगर मैं पर्सनली बात करूँ, आई थिंक जब तक हम पाकिस्तान में होते हैं हम अपने मुल्क के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अपनी चीज़ होती है, अपनी चीज़ की ही आप खामियां देखते हैं, अपनी चीज़ की ही आप खूबियां देखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ आपकी होती है हमेशा उससे एक मोहब्बत और प्यार रहता है। और स्पेशली आई थिंक जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं या बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो काम के सिलसिले में पढ़ाई के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर। और आज तो अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे। ना सिर्फ वहाँ पर वो अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऑल्सो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर मेजर वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और साथ ही परफॉर्म भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और लेकिन ये बात भी सच है कि जब आप घर से दूर होते हैं तो घर बहुत ज़्यादा याद आता है। यहाँ पर जिन चीज़ों को हम वैल्यू नहीं करते और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहाँ पर जाकर रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ज़रूरी है और दिल के कितने करीब हैं और उन चीज़ों को कितना वैल्यू करना ज़रूरी है। और कई दफ़ा तो आपको ज़्यादातर लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो ज़्यादा पैट्रियाटिक और इमोशनल नजर आएंगे, जज्बाती नजर आएंगे पाकिस्तान को लेकर कंपैरेटिवली उन लोगों से जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान में रहते हैं। शायद इसीलिए कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, शायद हम वैल्यू नहीं करते उतना, और जब दूर होते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। इसी तरह का एक किस्सा भी है जो कि पाकिस्तान से बाहर एक यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया, लेकिन बजाय कि मैं आपको वो सुनाऊँ, आई थिंक हमारे जो आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से सुन लेते हैं कि क्या किस्सा था और किस तरह से पाकिस्तान की मोहब्बत ना सिर्फ उनसे और बाकी पाकिस्तानी जो हैं, वो जो एक शेयर्ड रिस्पेक्ट है हमारे मुल्क की, एक मोहब्बत है अपने मुल्क से, एक जो पैट्रियटिज्म है, वो किस तरह से इस किस्से में
हमें नजर आया। तो जी मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ शेख एजाज साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट PMLN फैसलाबाद हैं, एक्स MPA हैं, एक्स चेयरमैन FTA हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ शरोज एजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तानी सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड हैं। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, एक वाकया है जो कि एक्चुअली में इंग्लैंड में ही हुआ और ये एक कॉन्फ्रेंस थी फ्रॉम व्हाट आई नो सो फार। और जिस तरह मैं कह रही थी कि कई दफ़ा जब आप घर से दूर होते हैं तो ज़्यादा आपको मोहब्बत हो जाती है अपने घर से, अपने मुल्क से। क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपको पाकिस्तान की जो एक कहते हैं एक पैट्रियटिज्म जो हम सब में मौजूद है, क्या हुआ था ऐसा और फिर क्या एक्शंस लिए आपने, ये ज़रूर बताइएगा। जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इधर इनवाइट किया। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर पाकिस्तानी सोसाइटी का, तो हमारा एक इवेंट था, एशियन इवेंट उसमें होता है, उसमें इंडियंस और पाकिस्तानीज, बंगालीज ऑल ओवर द एशिया उसमें पार्टिसिपेट भी करता है और अपनी अपनी सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मैं एज ए यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे जब पता चला कि इस तरह इवेंट हो रहा है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार नहीं, हमें पाकिस्तानी इसको भी हिस्सा लेना चाहिए, इसमें हमें अपनी भरपूर जो है वो कोशिश करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने हमें मेल की कि हम आपको कोलैब में ऐड करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पहले सोसाइटीज़ के बुरे हालात हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने जब उसकी प्रमोशन की, जब पोस्टर्स आए तो हमारा लोगो नहीं था, पाकिस्तानी फ्लैग नहीं था। तो हम तो बड़ा हर्ट हुए कि यार इन्होंने तो हमें कहा था हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। तो मेरे जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका नाम ज़रूर इधर मेंशन करना चाहता हूँ, हसन साहब, मोहम्मद हसन नकवी साहब, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रूममेट भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कि अगर हम अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं तो हमें ज़रूर इसके लिए लड़ना भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि क्यों ऐसा है। तो हमने भी उनके सामने प्रोटेस्ट किया SU के सामने कि हमें तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे जो है ना हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि आप हमारे फ्लैग को ही निकाल दें। सामने इंडियन फ्लैग है जो हमारा रवायती हरीफ है, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान का फ्लैग ना ऐड हो। तो मैं भी आपको ये भी छोटी सी बात बता दूं कि एक उनकी थोड़ी सी ये भी थी कि पाकिस्तान ना ऐड हो। तो हमने उनके सामने प्रोटेस्ट किया, हमने उनको कहा कि हम तो ये इवेंट नहीं होने देंगे अगर आपने पाकिस्तान का फ्लैग नहीं ऐड किया, क्योंकि जैसे सबके राइट्स हैं वैसे हमारे राइट्स भी हैं। तो हमने प्रोटेस्ट किया बाकायदा, फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम गए, हमने अपने उनके सामने पॉइंट्स रखे कि इस पॉइंट्स पे हमें इख्तलाफात हैं, आप इनको दूर करें। और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए, और उन्होंने फिर वो रीडिज़ाइन किया सारा हमारा लोगो, हमारे साथ कोलैबोरेशन की, फिर जाके हमने उसको सेलिब्रेट भी किया, और माशाल्लाह एक पूरा एक उनको इम्पैक्ट भी पड़ा है कि पाकिस्तान सोसाइटी में भी कोई है जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जैसे मैं पहले कह रही थी कि आई थिंक जब आप कहीं दूर होते हैं तो शायद आपको ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो जज्बात होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंड चाहे हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये एहसास आज अगर पाकिस्तान में देखें कंपैरेटिवली कम है लोगों में, और जो लोग दूर हैं मुल्क से वो रियलाइज़ करते हैं, अपने रियलाइज़ करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुल्क की मोहब्बत है तो मोहब्बतें तो वैसे भी किसी बॉर्डर लाइन की मोहताज नहीं होती, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। लेकिन जो पैट्रियटिज्म है या आपकी जो मुहब्बे वतनी है, वो जिस तरह बेटे ने बताया कि वहाँ जाके इन्होंने वो किया और उसके बाद उनको रियलाइज़ करवाया, फिर हमारा फ्लैग भी वहाँ पे लगा और लोगो भी लगा। तो पाकिस्तान में भी जो हमारे सियासतदान हैं या कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में लोग तल्लक रखने वाले लोग हैं, वो सारे मुहब्बे वतन, कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से प्यार ना करता। तो इसलिए ये जज्बा बैरून मुल्क हो या यहाँ हो, ये एक जैसा है, लेकिन वहाँ ये मल्टीप्लाई इसलिए हो जाता है कि हम समझते हैं कि हम इतनी दूर बैठे हैं, घर से दूर हैं और इतने हज़ारों किलोमीटर की मुसाफत पे हैं, तो हमें अपने पाकिस्तान के जो इमेज है, जो उसका परचम है, उसको हमेशा बुलंद रखना। ये एक बहुत बड़ा वहाँ जाके ना जी एक दिल में बात होती है।
اینڈ ہونی بھی چاہیے. آپ کی جو اپنی چیز ہوتی ہے, جو اپنا ملک ہے, اس کی جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا. اگر ہم انڈیا اینڈ پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہمارے ریلیشنز ایون ان دا پاسٹ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہی رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت کس طرح سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں آپس میں, اور کیا یہ صرف گورنمنٹ کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہیں یا پھر ایکچولی میں عوام میں بھی یہی سینٹیمنٹس ہیں؟ دیکھیں جی, ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ میں نے جتنا آبزرو کیا ہے, ہر سوسائٹی میں, ہر مذہب میں, ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک آپ سمجھ لیں گورنمنٹ لیول پہ تو ان کی ایک ہے, ٹسل ہے, لیکن ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھی دے ڈونٹ کیئر کہ کوئی پاکستان سے ہے, کوئی انڈیا سے ہے. وہ ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہم ایک یونیورسٹی, وہ ایک ہماری ایک پورا ایک گھر ہے, ہمارے گھر کی طرح ہے, تو ہم اس کو گھر کی طرح, ہم اس گھر کے ممبر ہیں. اگر کوئی وہاں پہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ بالکل ایسے ہے, کیونکہ ہم نے ایشین کمیونٹی کو آگے بڑھانا ہے. ان کی تو ایک برٹش کمیونٹی تو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایشین کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ برٹش کمیونٹی ہمارے ساتھ کولیبوریشن کرے, کیونکہ وہ ہمارا ایشین فوڈ, ہمارا ایشین کلچر, ہمارا ایشین میوزک اس کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی بات تو ہے جب پاکستانی انڈین کو دیکھتا ہے یا انڈین پاکستان کی دیکھتا ہے. ایون میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پاکستانی انڈینس کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہم ان کی کافی چیزوں سے انسپائر بھی ہیں. لیکن جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ایک تھوڑی سی ان کے نا دلوں میں, ان کی نظر میں, ان کے ایکسپریشن میں آپ کو تھوڑی سی ہیٹ ضرور نظر آئے گی ہمارے بارے میں. اور یہ آپ عام شہریوں کی بات کریں, جی, جو عام اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ, اسٹوڈنٹ لائف جو وہاں پہ گزار رہے ہیں, پاکستانی جو ہے وہ دیکھیں گے, وہ آپ ان کو ویلکم کریں گے, ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہیں گے. لیکن انڈینز جو ہیں وہ پہلے آپ کو اگنور کریں گے, لائک فار دا ویری فرسٹ ٹائم وہ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ پاکستانی ہے. لیکن بعد میں گریجولی جب وہ آپ کو دیکھیں گے, آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے, کیونکہ آپ کی سوچ ملنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کہیں بھی ہیں پاکستانی, چاہے وہ آسٹریلیا میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, جرمن میں ہیں, چائنا میں ہیں, یو کے میں تو خیر ماشاءاللہ بہت ہیں. تو پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں, پاکستان کے نام پہ, پاکستان کے فلیگ پہ. تو باقی تو ہر چیز میں چلتا ہے ملکوں میں. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جیسے اینٹی پاکستان, اینٹی مسلمز ووٹ ہے, ادھر بھی ہر ملک کی اپنی ایک ڈیموکریسی ہے, اپنی ایک سیاسی حالات ہیں. لیکن ان چیزوں سے نکل کے ہمیں, جب ہم ایک جگہ پہ اسٹوڈنٹ ہیں, ہم پڑھنے آئے ہیں, تعلیم لینے آئے ہیں. میں مائی سیلف میں لا کر رہا ہوں, تو میں انشاءاللہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں لا کر کے, بار ایٹ لا کر کے, بیرسٹر بن کے تو میں ان کو سرو کروں. میں انشاءاللہ پاکستان آؤں گا, میں اپنے ملک کو سرو کروں گا, جتنا مجھ سے ہو سکے میں کروں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس ملک کا نظام چینج کروں, کیونکہ وہاں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, جب آپ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ ظاہر ہے آپ وہاں پہ ان کے ساتھ جاب بھی کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, ان کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ یار ہم کتنا پیچھے ہیں. لائک وہ کانٹیکٹ لیس پہ چلے گئے, ہم ابھی تک کیش پہ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہوں نے اپنی زندگی کو بہت آسان بنا لی ہے. مشکل ہمارے لیے بھی نہیں ہے, لیکن کوشش کی ضرورت ہے, کوشش نہیں کر رہے ہم. تو جب تک یہ کوشش نہیں ہے, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں جو ملک کے, تو میرے فادر بھی ماشاءاللہ 20-25 سال ہو گئے ہیں سیاست میں ہیں, تو میں ان کو دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا ہوں بالکل. اور مجھے پتہ ہے یہ کتنی کوشش کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نکلتے ہیں اپنی عوام کے لیے. کوئی ایک دن نہیں ہے کہ یہ گھر بیٹھے ہوں. ایون ہمارا تو ہوتا ہے کہ یار پاپا آپ ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دیں. لائک فیملیز میں ہوتا ہے نا کہ کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, تو بس ان کو جی پیار ہے اپنی عوام کے ساتھ. اور میرا خیال یہی پیار ہے جس کی وجہ سے آج میں بھی ادھر چلا گیا, ادھر جا کے پڑھ رہا ہوں, پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ اپنے حلقے کی جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں, اپنی عوام کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. آئی فیل لائک کہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہوتی ہے, اور چاہے آپ کے ان سے جس طرح کے بھی تعلقات ہوں, جہاں پر چیزیں صحیح ہوں, بہتر ہوں, ان سے ہم سیکھ ضرور سکتے ہیں. اگر انڈیا کو دیکھیں
تو آلموسٹ دا سیم لینڈسکیپ، ویدر پیٹرنس بھی سیم ہے، اٹس اے نیبرنگ کنٹری، اور تقریباً ہر چیز میں سوائے ہمارا جو جغرافیکل ایریا ہے آف کورس ان کا کافی زیادہ ہے کمپیریٹیولی، اگر ہم ان کی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی ان کی کافی زیادہ ہے. ان اسپائٹ آف آل دیٹ ان کی بہتر پالیسیز کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کے جو ان کے فورن ڈیلنگز رہی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، کس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے پرائیورٹائز کیا ہے اپنی عوام کی نیڈس کو رادر دین کے ڈفرینٹ اور کنٹریز کے ساتھ ان کے کیا ریلیشنز تھے یا نہیں تھے، انہوں نے پرائیورٹائز کیا کہ ہماری اپنی کیا نیڈ ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی پالیسی میکنگ میں، آپ کے اوور آل فائنینشیل گولز میں. کیا لگتا ہے ہم انڈیا سے ان ٹرمز آف دیٹ اٹس ناؤ دا 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں in terms of policy making, in terms of governance? دیکھیں یہ بڑا ایک چبھتا ہوا سوال ہے جو ہمارے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے اور ان کا جو ایجوکیشن کا وہاں پہ سسٹم ہے اس نے کتنا زیادہ فلورش کیا ہے اور کتنا زیادہ ان کا ایک پرائمری پاس بچہ جو ہے یا انڈر میٹرک بچہ جو ہے وہ بڑا فلوئنٹ ہے. وہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جی کیونکہ ہماری جو لینگویج ہے وہ اصل میں جب تک آپ اس کو پروموٹ نہیں کرتے، آپ جب تک اپنی یعنی ایک بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کو آپ اگر وہ پنجابی میں کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں، اگر وہ اردو میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں. وہ جب تک آپ اپنی لینگویج پروموٹ نہیں کرتے، اپنا کلچر پروموٹ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ وہ رزلٹس نہیں حاصل کر سکتے. اور ایک دن کا فرق ہے، ایک رات کا فرق ہے. 14 کو ہم نے جو ہے وہ فلیگ چڑھایا اور 15 کو انہوں نے چڑھایا جب ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں. تو اب جو ہے ایز اے نیشن ہمیں ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، ہمارے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم ایک نیشن بنیں، ہم ایک قوم بن کے بیہیو کریں. اور جب تک آپ قوم بن کے بیہیو نہیں کرتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے لیے نہیں سوچتے تو وہ رزلٹ جو ہیں وہ ہم حاصل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے ملک کے اندر وہ ہے آپ کے ایجوکیشن سیکٹر. یہ انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ڈفرنس ہے وہ ہے ہی ایجوکیشن کا. اور ایک حدیث قدسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ نے 3rd ڈگری استعمال کی ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی تھنک ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کسی بھی ملک کے فائنانشیل یا اکنامیکل سچویشن میں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اگر آپ ایگزامپلس دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر ہی تو ایجوکیشن پر اور ڈفرینٹ اور چیزوں پر جو کہ ایکچولی میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے ان کے اوپر فوکس کر کے ہم نے اپنے نیبرنگ کنٹریز کو، چاہے وہ ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں، چاہے وہ ہم انڈیا کی بات کریں، ان کو پروگریس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیج پر، گلوبل اسٹیج کے اوپر ایز اے فائنینشیل سپر پاور آتے ہوئے دیکھے. تو آئی تھنک دیٹس ایبسلیٹلی امیزنگ کہ اگر آپ ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، ان کی پالیسی میکنگ کو دیکھتے ہیں، ان کے فوکس کو دیکھتے ہیں، ان کی پرائیورٹیز کو دیکھتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ملک میں اگر آپ 100% نہیں بھی فالو کرنا چاہتے، بیکاز آئی ڈو فیل لائک کہ پاکستان کی اپنی ایک پالیسی ہونی چاہیے، ہماری اپنی پرائیورٹیز ہونی چاہیے، ہمیں 100% کاپی نہیں کر لینا چاہیے کسی اور ملک کی پالیسیز کو، لیکن ہاں ہم سیکھ ضرور سکتے ہیں. اور یہ ہمیں شاید ایک انکریجمنٹ بھی ملتی ہے یہ دیکھ کر کہ اٹ از پاسبل. ہمارے پاس سوائے ہماری ذہنی لمیٹیشن کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں پروگریس کرنے سے روک رہی ہے. اینڈ آئی ہیو وداؤٹ اے ڈاؤٹ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں چلیں، ایک کنسسٹنٹ طریقے سے چلتے رہیں تو کوئی بھی ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا ہے. شروز، آپ جب دیکھتے ہو، کمپیئر کرتے ہو دوسرے کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ، ان کی پاپولیشن میں اور آپ کو اپنے ملک کی پاپولیشن میں کیا ڈفرنس نظر آتا ہے ایجوکیشن سے، اسکل سیٹ سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں
ایجوکیشن تو بالکل اس کا کوئی حال نہیں ہے, پرائیورٹی نہیں. جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ میٹرک کر لے, خاص طور پہ لڑکیاں, میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب لڑکی میٹرک کر لیتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جی نہیں اور نہیں پڑھنا, یونیورسٹی نہیں جانا. اس کو مینٹلی اتنا ڈسٹرب کیا جاتا ہے, اس کو ڈرایا جاتا ہے, اس چیز سے بھگایا جاتا ہے کہ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یو کے میں لڑکیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ لڑکوں سے اچھی ڈرائیورز بھی ہیں. لائک وہ, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کر سکتی ہے ایک عورت مرد کے ساتھ رہ کے, اس کے ساتھ ایجوکیشن میں چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو, اور وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جتنا رائٹ لڑکی کا ہے اتنا ہی لڑکے کا ہے. اور وہاں پہ اس چیز کا اگر میں تھوڑا سا مینشن کروں تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ غربت بہت ہے, تھوڑا سا یہ بھی ایشو ہے. وہاں پہ ان کا جابز اچھی ہیں, وہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, وہاں پہ انسان اپنا مینج کرتا ہے خود ایز آن, وہ اپنا اکیلا بندہ مینج کر لیتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک بندہ ہوتا ہے, اس نے پورا گھر چلانا ہوتا ہے. اور ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں مہنگی بھی ہو گئی ہے ایجوکیشن. یہاں پہ جو اچھے ادارے ہیں ان کی فیسیں زیادہ ہیں, وہ مینج نہیں ہو سکتا. اگر ایک کر رہا ہے کفالت گھر کی, ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, وہ کہتا ہے یار میں نے 5 کو نہیں پڑھانا, چل میں 1 کو پڑھا لیتا ہوں. وہ ایک بھی ہوتا ہے پھر وہ دیکھ کے وہ بھی نہیں. یعنی کہ آپ کے خیال میں ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر, بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میرے حساب سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ, کیونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو نکھارتی ہے. ایجوکیشن آپ کو نکھارتی ہے, آپ کو بتاتی ہے, سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے, انسان کی قدر کیا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اور یو میں ویلیو کا فرق ہے. وہاں پہ ہیومن ویلیو ہے, وہاں پہ ایون جو جانور ہیں ان کی بھی ویلیو ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایسا ہے, سچویشن ایسی ہے کہ ہونا چاہیے ہر انسان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. کسی کو بھی کسی پہ برتری حاصل نہیں ہونی چاہیے اس کے زور کے دم پہ, اس کے پیسے کے دم پہ. ایکول رائٹس ہونے چاہیے. لا اینڈ آرڈر میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. اینڈ اس پر بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن پاکستان میں ورسز جو آپ کو فارن کنٹریز میں ملتی ہے, بٹ آئی تھنک انفیئر ہوتا ہے کئی دفعہ پاکستان کو کمپیئر کرنا, بیکاز آف کورس ہم چاہے وہ اکنامکلی بات کریں, پولیٹکلی بات کریں, وی ڈو اسٹرگل ان اے لاٹ آف ایریاز. تو کئی دفعہ جب آپ فرسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ بات کمپیئر کر رہے ہوتے تو آئی تھنک وہ تھوڑا غلط ہو جاتا ہے, انفیئر ہو جاتا ہے. وہ ایک ان کے پاس جو ریسورسز موجود ہیں وہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم ایٹ لیسٹ موجود نہیں ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں اسپیشلی وومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کہاں پر اسٹینڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور آنے والے وقت میں ہماری کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے خواتین کو جو کہ پاکستان کی 50% آبادی کا حصہ ہیں, ان کو آگے لانے کے لیے. دیکھیں یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے, اور یہ بڑا نگلیکٹڈ ایریا بھی رہا ہے پاسٹ میں. اور بچیوں کے حوالے سے جو ایجوکیشن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ جتنا کام پچھلے 2 ادوار میں جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر کام کیا. ڈفرڈ ایک ہے NGO UK کی, ان کی کولیبوریشن کے ساتھ, اور ڈفرینٹ جو NGOs ہیں جو ایجوکیشن پروموٹرز ہیں پوری دنیا میں, ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ انہوں نے یہ ختم کیا کہ جی یہ بچی جو ہے وہ کسی بہت رچ فیملی سے ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے. یہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان کو یکساں مواقع فراہم کیے گئے ایجوکیشن کے. اور اگر کسی نان بائی کی بیٹی نے یا کسی ریڑھی بان کی بیٹی نے یا کسی عام مزدور کی بیٹی نے بھی ایجوکیشن کے فیلڈ میں جو ہے وہ اچھی پوزیشن لی ہے تو ان کو اسکالرشپس دیے گئے ہیں, ان کو لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے. اور جب گھروں میں آپ لوگوں کو, بیٹیوں کو, جو غریب لوگ ہیں ان کی بیٹیوں کو جو ہے جب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. اور آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت کی اور پچھلے جو 2 ادوار تھے ان کی, تو اس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. وہ بات یہ ہے, وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ نو باڈی از بزی ان دس ورلڈ, اٹ از آل اباؤٹ پرائرٹیز. تو آپ کو مصروفیت جو ہے وہ آپ کی ترجیحات کا نام ہے. تو ہمیں
ہر لیول کے اوپر جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو آگے لانا چاہیے. وہ جب پڑھیں گی لکھیں گی ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوگا, ایک بہتری کی فضا آئے گی, پھر وہ جو ایوری واکس آف لائف ہے اس میں جا کے وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہیں. وہ اچھی ڈاکٹرز ہماری ہیں الحمدللہ, اچھی سپورٹس میں بچیوں نے بڑا نام ہمارے کمایا ہے. ہماری جو کرکٹ کی ٹیم ہے ویمن کی, اس کا آپ دیکھ لیں. ہاکی کی ٹیم کا تھوڑا سا ایشو رہا ہے آلویز, لیکن باقی یعنی یہ آہستہ آہستہ, جیسے آپ نے کہا کہ ڈیولپ کنٹریز اور انڈر ڈیولپ کنٹریز میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہادر قوم ہے ہم اور بڑا پوٹینشل ہے ہمارے میں, لیکن اس پوٹینشل کو, اس جو آپ کے اندر اللہ پاک نے بدیت کی ہیں چیزیں, ان کو پروموٹ کرنے کی اور ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ بطور پیرنٹس بھی ہماری ذمہ داری ہے, بطور نیبر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بجائے اس کو کہ ڈسکریج کریں کہ جی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں حاصل کرنی چاہیے, تو یہ جو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اگر ہم نے دنیا سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا ہی ایجوکیٹ کرنا چاہیے, بلکہ سو مچ سو اگر آپ ایک مرد کو یعنی ایک میل کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک فیمیل کو, ایک بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک خاندان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ فرسٹ لیب جو ہے وہ ماں کی گود ہے, جہاں سے بندہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو جب بیٹیاں پڑھیں گی تو وہ جو آج کی بیٹی ہے کل کی ماں, جب وہ ماں بنے گی تو وہ پھر اس کی گود میں جو بچہ ہوگا وہ اس کو ایجوکیٹ کرے گی. گھر میں بالکل فرسٹ جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے وہ گھر سے شروع ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا ہم بہتر سے بہتر انیشیٹوز لیں اور جتنا گورنمنٹ سائڈ کے اوپر اور پبلک سیکٹر میں اس کے اوپر کام ہو اتنا ہی کام ہو. شروز, اگر آپ کمپیئر کریں جس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز اپنی پاپولیشن کو انکریج کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنلی ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہو یا پھر آپ وہاں پہ جاب کر رہے ہو, بزنس کر رہے ہو, کیا لگتا ہے پاکستان اس میں کہاں پر امپروو کر سکتا ہے اپنے انٹرنیشنل جو بھی پاپولیشن ہے اس کو بہتر طرح سے سپورٹ کرنے میں؟ دیکھیں جی, پاکستانی جو ہیں اپنا, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہیں چاہے وہ یو کے میں ہیں, وہ دیکھیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو لوگ ایون باہر سے پڑھتے ہیں, جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, کوئی انجینئر بن جاتے ہیں, کوئی لائرز بن جاتے ہیں, ان کو اپنے ملک کو سرو کرنا چاہیے. دیکھیں جب آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے, جب آپ تعلیم حاصل کر کے آپ ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ریشو دیکھیں, ہر انسان باہر جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, یا جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں, ہم نے وہ اس چیز میں اس کو پرائورٹائز نہیں کرتے اسٹڈی کو. تو اگر ہم اپنی ڈگریز حاصل کر کے, اچھی تعلیم حاصل کر کے ہم اگر پاکستان کو سرو کریں, ایز ان کہ ہم یو کے میں بیٹھ کے اور پیسوں کے پیچھے جائیں کہ ہم پاؤنڈز کمائیں یا ڈالرز کمائیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ کے اندر اپنے ملک کے لیے محبت ہونی چاہیے, ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں یار ہم نے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں, جتنا آپ ہو سکتا ہے ان کو آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بتائیں, ایسے ہی ایجوکیشن کو اسپریڈ کر سکتے ہیں ہم. تو یو کے میں آپ دیکھیں یہاں پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم آج ہوم ورک نہیں کر کے گئے, ہم یہ چیز نہیں کر کے گئے, ہمیں مار پڑے گی, کیونکہ وہاں آپ کو اس حساب سے آپ کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, آپ کو دبا کے رکھا جاتا ہے ہر چیز میں. ایون چھوٹی سی بھی چیز ہے آپ پہ اتنا پریشر ہوتا ہے, آپ اس کو اتنا زیادہ مینٹلی اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ سے اپنی پڑھائی بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. وہاں پہ مینٹل ہیلتھ بینگ کا بہت خیال رکھا, اس پہ بڑی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ان کی این جی اوز اس پہ کام کرتی ہیں, آپ کو بالکل انڈیویجولی آپ کو کالز بھی کرتی ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. آپ کو میں چاہتا ہوں یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. بالکل ہمیں موٹیویشن ہونی چاہیے اس چیز کی کہ یار ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, لیکن مجھے جواب آپ نے بریک کے بعد دینا ہے کہ پڑھائی مشکل پاکستان میں لگی آپ کو یا وہاں پہ لگی. لیکن اس سے پہلے کہ اس سوال کی طرف ہم بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया टर्न में। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज़ हमें इम्पैक्ट करती हैं। आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान में वो पोटेंशियल, और स्पेशली आज की हमारी यूथ में वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो पूरी दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप देखते हैं एज एन एग्जाम्पल, आपको पाकिस्तानी जो कि बाहर रहते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। आई थिंक इससे हमें बहुत फख्र महसूस होता है, बहुत इंकरेजमेंट महसूस होती है। आई होप कि हम उस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे कि वही फेवरेबल कंडीशंस हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में भी दे सकें, जिससे वो खुश हों इस बात से, और उन्हें हो कि नहीं नहीं भाई हम पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। आई रियली होप कि वो एनवायरनमेंट एट वन पॉइंट इन टाइम हम क्रिएट कर पाएंगे अपने पाकिस्तानी शहरियों के लिए। शेख साहब, आपके ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस तरह हमने एजुकेशन के बारे में बात की, फेवरेबल पॉलिसीज़ के बारे में बात की, और क्या चीज़ें आपको लगता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? देखें जी, जो रियासत है, जो स्टेट है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटी, आपकी जो आपको ड्रिंकेबल वाटर देना, आपको लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सिचुएशन देनी, आपको इन हवाले से जो है वो आपको आपके बच्चों को जो है वो एक माहौल फ्राहम करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो भी गवर्नमेंट है, जो भी दुनिया में एनजीओ काम कर रही है, वो उसका एक जो बॉटम लाइन है वो है फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ सेक्टर है, उसमें आपकी सिविक जो है वो, ये सारी प्रोवाइड करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। और उसमें फिर टैक्सेस का सिस्टम है पूरी दुनिया में। यहाँ मैं वही बात कर रहा था कि जो सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके चलना वो बड़ा, अब मुझे एक नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या एक्साइज डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से, तो मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ तो मुझे वो कहते हैं जी आप नक्शा लेके आएँ। तो वो मेरे लिए ऐसे होता है कि जैसे कोई बहुत मुख्तलिफ इन्होंने मुझसे डिमांड कर ली। वो कल्चर हम प्रमोट नहीं कर पाए। एक्साइज डिपार्टमेंट के बंदे को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे को, हम बीइंग ट्रेडर्स, बीइंग ताजर, बीइंग सिटीजन, हम साइड पर जाकर यार को मुकमका कर ला साड़ी पैसे कितने लेने हैं 10, बजाय इसके कि हम लोगों में ये फियर दूर करें कि अगर आप टैक्स देंगे उसको आसान बनाएं, डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाएं। एक आपने मैं अभी कल एक वापडा के दफ्तर में था, तो एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कराना था किसी ने, तो उसकी इतनी बड़ी बुक थी और उसमें इतनी बड़ी किताब। तो मैंने एक्सीएन साहब को कहा, मैंने कहा को खुदा का खौफ खाएं, डिपार्टमेंट को समझाएं, इसमें कोई क्रिएशन लेके आएं, कोई आप इतनी बड़ी बुक जो है वो आपने बनाई हुई है और ये सारी रद्दी की टोकरी है, इसको कोई स्मार्ट जो है वो यूनिट में तब्दील करें कि वन विंडो कोई ऑपरेशन करें। आपको बंदा कह रहा है आप ठीक है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़रूर इसका एनओसी लें, लेकिन इसको आसान करें। जब आप लेजिस्लेशन करेंगे, लेजिस्लेशन की बड़ी ज़रूरत है। और जैसे हमारे हवाई फायरिंग है, हमारी शादियों पे होती है, गली मोहल्लों में होती है, एग्रेशन होता है, सोसाइटी में अनारकी फैलती है, खौफ की फिजा होती है। अगर आप देखें उसको हमने अभी तक बेलेबल ऑफेंस रखा हुआ है कि वो काबिल जमानत है, इधर से आप फायरिंग करें, उधर आप जाएं कोर्ट में, तो फिर आप चौड़े होकर घर वापस आ जाएंगे जी मैंने बड़ा कारनामा किया है। उसको अगर अब नॉन बेलेबल कर दें, मुझे पता हो कि मैंने अगर कोई वेपन यूज़ किया, एरियल फायरिंग की, तो मेरी बेल नहीं होगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और वो जब हम करेंगे तो फिर ही हम जो है वो अच्छी सोसाइटी और अच्छा मुआशरा बन सकते हैं। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता है कि आप एक सर्टेन चीज़ करते हैं और उसके ऊपर आपको एक्चुअली में सज़ा मिल सकती है और आप बस पैसे दे के निकल नहीं सकते, तो आई थिंक ज़्यादा लोग एहतियात करते हैं इस चीज़ से। और ये पूरी दुनिया में यही निज़ाम है एक्चुअली कि जहां आपको पता होता है कि आपकी पकड़ होगी, वहां पर आप सर्टेन चीज़ें करने से हमेशा कतराएंगे, हमेशा अपने आप को एक इस तरह से लेकर चलेंगे कि आप अपने आप को कहीं पर भी फंसा ना बैठें, या अपने आप को आप ऐसी पोजीशन या सिचुएशन में ही ना डालें जहां पर आप अपने आप को चाहे वो आपको पकड़ ले, कोई आपको
ایون چلان ہو جائے, ایون اس طرح کی چیزوں سے بھی فائن ہو جائے کسی طرح کا, ایون اس سے آپ اوائڈ کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پکڑ سخت ہوگی اور آپ بس چھوٹ نہیں جائیں گے کچھ پیسے دے کے. بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں, جس طرح سے میں نے کہا کہ ڈفرینٹ اینڈ سیکھتے رہنا چاہیے. آئی ڈو بلیو کہ جب آپ سیکھنا ختم کر دیتے ہیں, آپ کا جب لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, چاہے وہ آپ کو ناپسند ہو, اور آپ سیکھ نہیں رہے اگر دوسروں سے, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی ایشو ہے. بیکاز سیکھنے کا پروسیس انڈیویجولی ایز اے نیشن کبھی رکنا نہیں چاہیے, کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے پاکستانی ابھی بھی سوچتے ہیں کہ وہ اسٹڈی ابراڈ جانا چاہیں گے یا فارن ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیں گے. آپ کیا ایڈوائز دو گے ان کو, کون سے کنٹریز اگر وہ چوز کرنا چاہیں, اور آپ کا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ کس طرح کا ہے؟ جی بالکل, میں تو اس چیز کو کہوں گا کہ جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں اگر کوئی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ 20 سے 30% لوگ ہیں, کیونکہ ڈفرینس بہت ہے. اگر آپ ہمارے گورنمنٹ سکولز دیکھیں, گورنمنٹ کالجز دیکھیں, اور ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, ان میں ڈفرینٹ بہت ہے. آپ دیکھیں ان کے بچوں میں اور جو گورنمنٹ سکول کے بچے میں. اب میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ سکول سے کیا ہے. ایون میں گریجویشن کے لیے بھی گورنمنٹ کالج میں ہی گیا تھا. اور یہ میرا خیال میرے فادر ہیں جو انہوں نے پورے پاکستان میں ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ اگر ہماری بیوروکریسی, ہمارے پارلیمنٹیرینس, جو ہماری ایلیٹ ہے ہمارے ملک کی, جو ڈفرینٹ شہروں کی, اگر وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں پڑھائیں تو اس سے ہماری تعلیم کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. جب تک ہماری یہ ختم نہیں نہ ہوگا, ڈفرینس ختم نہیں ہوگا تعلیم کا اور آپ کو جو فیسلٹیز ہیں, تب تک ہم اپنی تعلیم کو کہیں سٹینڈ نہیں کر سکتے. ہم اس کو ایک اوپر لیول تک نہیں لے کے جا سکتے. آپ یو کے دیکھ لیں, آسٹریلیا دیکھ لیں, وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ نظام ہے اور ایک ایکویلٹی ہے ہر چیز میں, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ جابز ہوں, ہر چیز میں. اب پاکستان میں آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, جتنی مرضی محنت کر لیں, آپ کو اس حساب سے جاب ہی نہیں ملتی. اگر آپ نے جاب کرنی ہے, اگر آپ نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ اپ کرنا ہے نا, آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے کسی بھی سیکٹر میں, تو آپ کو اس حساب سے پے بیک نہیں کرتی ہے آپ کی ڈگری. پاکستان کا نظام بہت اچھا ہے, بہت اچھی ایجوکیشن بھی ہے, بہت اچھی ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹیلنٹ ہمارے میں کم نہیں ہے. میں یہ بالکل کہوں گا کہ جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں, جو میں نے آبزرو کیا ہے, ہمارے اندر ان سے زیادہ ٹیلنٹ ہے, ہمارے اندر ان سے زیادہ سوچنے کی صلاحیتیں ہیں, ان سے زیادہ ان کو رائٹ ڈائریکشن میں لگانے کی ہمارے پاس ایبلٹی ہے, پاور ہے. لیکن ہم اس چیز کو پرائورٹائز نہیں کرتے. ہماری پرائورٹیز کچھ اور ہو گئی ہیں کہ ہم نے یہ چیز کہاں سے کرنی. ہم بھاگتے ہیں چیزوں سے, وہ لوگ بھاگتے نہیں ہیں. اور میرا ماننا ہے آپ جس چیز سے جتنا بھاگیں گے وہ آپ کے اتنے پیچھے آئے گی, وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی. تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ملک کا نظام اسٹڈی کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے صحیح کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں وہ فرق ختم کرنا ہوگا جو کہ پرائیویٹ سکولز کا ہے اور گورنمنٹ سکولز کا ہے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایکچولی کہ ون لیول آف ایجوکیشن, رائٹ, جب آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ کو ڈفرنٹ لیول آف ایجوکیشن مل رہا ہے, تو دیٹس ڈیفینیٹلی گونا کریٹ اے پرابلم, بیکاز دین آپ کے پاس 2 اسٹریمز آف گریجویٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں جو کہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. ایک تو وہ آپس میں ہو سکتا ہے پوٹینشلی گھل مل کر کام نہیں کر سکے, اس طرح سے وہ ہمیشہ ڈفرینس محسوس کرتے رہیں گے, یا تو کوئی کمتر محسوس کرتا رہے گا یا تو کوئی اوور کانفیڈنٹ محسوس کرتا رہے گا, اینڈ دیٹ ڈز ایکچولی ہیپن. تو آئی تھنک آپ کے پاس جب ایک اسٹریم آف گریجویٹس ہو ود دا سیم سیٹ آف اسکلز, سیم سیٹ آف بیک گراؤنڈ, تو آپ ایک ایکول فضا قائم کر سکتے ہیں. اور یہ صرف ایجوکیشن میں نہیں بلکہ ڈفرینٹ آپ اور ایریناز میں بھی دیکھیں پاکستان کے اندر, تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ڈفرینٹ اسٹریمز آپ کو نظر آ رہی ہیں بیسڈ آن دیئر بیک گراؤنڈس. اور جب تک آپ کے لیے جو ایک بڑی اچھی بات جو کہ اگر آپ آبزرو کریں کہ جو بھی ملک ترقی کرتے ہیں ان میں ہمیشہ جسٹس ایکول ہوتا ہے, کہ آپ اگر ایک سرٹن بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کے لیے جسٹس مختلف نہیں ہوگا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر بات کریں, کہاں پر ہم بہتر کر سکتے ہیں چیز؟ جیسے میں نے گزارش کی سوری کہ یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو بتایا کہ لیجسلیشن کی ضرورت, اور لیجسلیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور جو آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو انصاف فراہم کرنا وہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. جیسے ہم کہہ رہے ہیں عرصہ دراز سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ فیصل آباد جو ہے
وہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے اور 60% جو لٹیگیشن ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ فیصل آباد ڈویژن کی ہے، تو یہاں پر ہائی کورٹ بینچ بننا چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں صبح اٹھ کے ایک بندہ جاتا ہے، رات اگر وہ کل کی ڈیٹ پڑ گئی ہے یا اس کو رکنا ہے وہاں پہ، وہ پہلے تو وہاں پہ جا کے کسی ہوٹل میں رہے گا، وہاں پہ بیچارہ اخراجات کرے گا، عام بندہ پھر جو ہے وہ ڈپرائیوڈ فیل کرتا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی پالیٹکس مل گئی ہے جو فیصل آباد شہر میں؟ اوبویسلی وہ لاہور والے بالکل نہیں چاہتے کہ یہ ہو، اور ہمارے ججز نے بھی اس کو فل کورٹ ریفرنس بلا کے انڈو کر دیا، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ تو میں اوورآل بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر جو لاہور ہائی کورٹ ہے، اگر فیصل آباد شہر میں فیصل آباد میں ہائی کورٹ نہیں بنتا تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی دیکھیں نا جی، وہاں پہ جو جن کے ہمارے بھائیوں کے چیمبرز ہیں، وہاں کی جو ہیوی فیسز ہیں وہ وہاں پہ لے رہے ہیں بیٹھ کے، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ بن گیا تو پھر جو فیصل آباد میں ساری ڈسٹرکٹ بار ہے، ہماری تحصیل بارز ہیں، وہاں پہ بڑے قابل لائرز بیٹھے ہیں، وہ پھر یہاں پر ہی بیٹھیں گے، جو کلائنٹ ہے وہ سارا ہم کیپچر کر لیں گے فیصل آباد والے، تو پھر لاہور کون جائے گا؟ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اگر آپ اس کو براڈر دیکھیں کہ جی اوورآل ملک کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی تو انہوں نے دولت کی دعا نہیں مانگی تھی، انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ میرے اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو ملک کے اندر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، رول آف لا ہوگا تو امن ہوگا، امن ہوگا تو روزگار ہوگا، روزگار ہوگا تو خوشحالی آئے گی۔ یہ ایک چین آف کمانڈ ہے، اور یہ بدمتی ہے کہ پہلی جو ہے نا جی، پہلا لنک مسنگ ہے کہ ہمیں ہمارے رول آف لا نہیں ہے، اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے پھر باقی سارے مسنگ لنکس ہیں، اس کی وجہ سے پھر سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک کیوس ہے، ایک انارکی ہے جو پھیلی ہوئی ہے، اور جب تک ملک میں آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں اپنی درست سمت میں نہیں جا سکتی۔ بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔